اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی ویڈیو بغیر سکپ کیے مکمل سماعت فرمائیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے۔ جب لوگ نیا گھر لیتے ہیں یا بناتے ہیں یا نئی جگہ خرید کر ادھر نیا گھر خوبصورت سا بناتے ہیں، تو اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ گھر ہمیں راس نہیں آیا۔ ہم جب سے اس گھر کے اندر آئے ہیں ہم پیر آگے چلانا چاہتے ہیں لیکن پیر پیچھے ہو جاتا ہے، ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہم کوشش بڑی کرتے ہیں ترقی کرنے کی، لیکن ترقی نہیں ہوتی۔ اس گھر کے اندر آ کے ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آج کی جو ویڈیو ہے، گھر بنانے سے پہلے اور اس گھر میں جانے سے پہلے دو کام جو ہیں وہ ان کی احتیاط کرنی ہے اور 5 عمل کرنے ہیں۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے، یہ خوشیوں کا معاملہ ہے، یہ بچوں کی نسلوں کا معاملہ ہے۔ اس کو بڑا غور سے سننا ہوگا۔ آپ نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، لیکن آگے آج قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ کا گھر بن جائے اور اس گھر میں آپ جانے لگے ہیں، تو گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچو اور یہ دیکھو، اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، کیا میں نے یہ جو اینٹیں لی ہیں اس مکان کو بنانے کے لیے، کیا حلال رزق سے ہیں یا حرام سے؟ یہ اس میں حلال پیسہ ہے یا حرام ہے؟ اور اس کے بعد اس کے اندر جتنا سیمنٹ استعمال ہوا ہے، کیا یہ حلال پیسوں سے آیا ہے یا حرام پیسوں سے آیا ہے؟ اس مکان اور کوٹھی کے اندر جتنی بجلی کا کام ہوا ہے، بجلی کا جتنا ادھر وہ پنکھے لگے ہیں، اس کے علاوہ اے سی لگے ہیں، وائر ہے، پائپ ہیں، بٹن ہیں، شیٹیں وغیرہ مکمل، یہ سوچو اور دیکھو کیا یہ حلال پیسوں سے چیز آئی ہے یا حرام پیسوں سے۔ اس کے علاوہ پانی کا نظام ہے، اور اس کے اوپر بھی نظر دوڑاؤ، کیا یہ حلال پیسوں سے آیا ہے یا حرام پیسوں سے بنی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر کوٹھی کے اندر، مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس مکان کی طرف دیکھ کر اس کا تجزیہ کرو۔ اگر آپ نے حرام پیسوں سے یہ چیزیں بنائی ہیں تو یہ کبھی بھی آپ گمان میں نہ رہنا کہ مجھے اس گھر کے اندر سکون ملے گا۔ اس گھر کے اندر آپ کو رونا پڑے گا، اس گھر کے اندر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس گھر کے اندر آپ کو میتیں اٹھا کر جانا پڑے گا، اس گھر کے اندر آپ کو آپ کی عزت ختم ہوگی، آپ کی آبرو ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی آہیں ہیں، جن غریبوں کا آپ نے خون چوس کر، جن یتیموں کا آپ نے خون چوس کر، جن فقیروں کا آپ نے خون چوس کر، جن معصوم بچوں کا آپ نے خون چوس کر آج یہ کوٹھی بنائی ہے، کیا ان کی اللہ نے آواز نہیں سننی؟ ان کی کوئی ویلیو نہیں اس دنیا میں؟ اس کا کوئی پروردگار نہیں، اس کا کوئی سربراہ نہیں؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ آپ غلط فہمی میں ہو، اور سب سے پہلے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے گھر بنانے سے پہلے کہ حرام چیز، حرام پیسہ اس کے اندر نہیں لگانا۔ اگر آپ نے حرام کا پیسہ لگا دیا
تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ بلکہ آپ کا بیڑا غرق نہیں، آپ کی پوری نسل کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ حرام کا لقمہ جو ہے وہ جب معدے کے اندر جاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، تو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی عادتیں حرام والوں کی ہوں گی، اس کی سوچ حرام والوں کی ہوگی، اور اس کا دماغ حرام زادوں کی طرف ہوگا، کیونکہ اس کے اندر حرام ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو حرام کھلایا اور حرام پیسوں سے آپ نے گھر بنایا، یہ آپ نے تمام خوبصورتی اور سب کچھ بنا دیا، تو یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ مجھے سکھ ملے گا۔ ایک اس چیز کی احتیاط کریں، گھر بنانے سے پہلے ایک احتیاط میں نے بتائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے صرف فقط یہ ذہن میں رکھنا ہے گھر بنانے سے پہلے کہ یہ مہمانوں کے لیے بنا رہا ہوں، یہ گھر میں مہمانوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ آپ بھی مہمان ہیں، آپ کے بچے بھی مہمان ہیں، آپ کے والدین بھی مہمان تھے، اور ان کے والدین بھی مہمان تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، یہ مہمان ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوگا تو الحمدللہ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی، بس فقط یہ ذہن میں ہوگا کہ یہ میرا گھر ہے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس مجسٹریٹ کا گھر ہے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس منسٹر کا گھر ہے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس بادشاہ کا گھر ہے، لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کس چودھری کا گھر ہے، لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کس راجے کا گھر ہے، یہ کس ملک کا گھر ہے۔ اوپر اکثر لکھتے ہیں ملک ہاؤس، راجہ ہاؤس، مرزا ہاؤس، فلاں ہاؤس، چوہان ہاؤس۔ یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر بھی احتیاط کرنی ہے کہ یہ آپ نے فقط یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مہمان کا گھر ہے، مہمانوں کے لیے۔ یہ اپنا ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ دو احتیاطیں میں نے آپ کو بتا دی، اور اس میں داخل ہونے کے عملیات جو ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ جب اس گھر کے اندر اب آپ داخل ہوں، پہلے دن آپ کا گھر بن گیا، خوبصورت بن گیا، سب کچھ اوکے ہو گیا، اب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے۔ گھر میں جب آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے 81 مرتبہ سورۃ یاسین اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ سب فیملی مل کر، ایک آدمی پڑھ سکتا ہے تو تب بھی، اگر سب مل کر پڑھ لیں تو 81 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک بات، ایک عمل، اس کو پلے باندھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آیت الکرسی 11 مرتبہ مکان کے چاروں کونوں میں پڑھ کر پھونکنا ہے۔ 2 عمل ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے۔ 3 عمل یہ ضرور کریں۔ اور چوتھے نمبر پر ایک اہم عمل، آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بے وواؤں کو، اپنے رشتہ دار جتنے غریب ہیں، ہمسائے ہیں، کوئی بھی ہے، ان کو گھر میں بلا کر ان کی دعوت کریں، ان سے دعائیں لیں، وہ خوش ہوں۔ اگر اپنے گھر میں وہ بیٹھ کر آپ کا گھر دیکھیں گے تو ان کے اوپر کیا بیتے گی، ان کو تھوڑا سا سینے سے لگانا ہے۔ 4 عمل اور 5واں عمل، جب یہ تمام 4 عمل کمپلیٹ ہو جائیں تو 5واں عمل جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، خیر و عافیت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو 4 چاند لگا دیں گے، خوشیاں آ جائیں گی، آپ کے گھر کا نام پیدا ہوگا۔ جو اس گھر کے اندر ہوں گے وہ قابل ہوں گے، عورتیں جو ہیں وہ حیا کریں گی، آپ کے ساتھ وفا کریں گی، پردہ کریں گی، اور خوبصورت لائف ہوگی اور مزہ آئے گا۔ اگر یہ آپ نے 2 احتیاطیں اور 5 عمل کو چھوڑ دیا
تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے نقصانات ہونے کے چانس ہیں۔ کسی غریب کا دل نہیں دکھانا، بس یہ آج کی مختصر ترین میں نے آپ کو ایک میسج کنوے کیا ہے، اور اس ویڈیو کو صرف اپنی حد تک نہیں محدود رکھنا۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں بھیجو یہ ویڈیو، اپنے دوستوں میں بھیجو، اپنے تمام فیس بک پر کر دو اوپن اس کو۔ ان میں سے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اگر ایک کا بھی ذہن بدل گیا، ان کی عقل ان کو آ گئی کہ ہم نے حرام پیسے سے گھر نہیں بنانا، وہ تمام تفصیل جب وہ سنیں گے، اگر ان میں سے ایک بندہ بھی صحیح راستے پر آ گیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کی ایک انگل ہلنی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت والی زندگی کے اندر بھی آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ آگے بھیجنا ہے، اور کوئی کسی قسم کا آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے لالچوں کو، لالچ جو ہے اس کو دل سے نکالو، جسم سے نکالو۔ یہ باتیں ان تک پہنچانا مقصود ہے جو زندگی بدلنے والی ہوتی ہیں۔ مسلمان اچھا وہ ہوتا ہے جو کسی کو اچھی بات بتائے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔